سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید ابھی کوئی ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ میں نے جو ہے اس پہ کام کیا ہوا ہے، تو وہ ادھر رابطہ کر لیں. چلے بھائی لاسٹ کال. جی بھائی بولیے. نیو اسٹوڈنٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ لوگوں کو سنائیے. جی آج تو ورائٹی ہے، ایکس اسٹوڈنٹ بھی ہیں، نیو اسٹوڈنٹ بھی ہیں. اولڈ تو ہے ہی سب. چلے جی سب سے پہلے تو میں ایک اپنے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ نیو اسٹوڈنٹ کیوں کہا میں نے. جی میں ویسے ریسنٹلی انجینئر کو سننا شروع کیا ہے، تقریباً یہی کوئی کچھ مہینے ہوں گے. اس سے پہلے میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا تھا، باقی علماء کی ویڈیوز دیکھتا تھا. جنرلی میں بریلوی فرقے سے تھا. سو اس کی یہ میرا پہلا پوائنٹ تھا کہ اگر مفتی صاحب میں ایک بات یہاں پہ ڈسکلیمر کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں اسٹوڈنٹ بھائی، ہم یہاں پہ کسی بھی فرقے کے بارے میں کوئی برا مت کہیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو اگر نہیں میں بتا رہا ہوں ایک بات کہ اگر آپ کو کوئی بات رکھنی بھی ہے تو اس طریقے سے نہیں رکھیے گا کہ وہ یہ ہے وہ ہے ایک دم جو بالکل یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویسے نہیں، آپ اپنی بات رکھ لیجیے پازیٹیو وے میں، کسی دوسرے کو برا بھلا کہے بنا. جی اوکے چلیں ٹھیک ہے. میں اپنے بارے میں بولتا ہوں. چل ٹھیک ہے. شروع سے میرے کو جو ہے نا دین کی تعلیمات جو ہیں بالکل ہی ایک طریقے سے جو ہے نا قبر پرست بنایا ہوا تھا مجھے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کن آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کے یہاں ایک خاص روایت کے اوپر عمل تھا، قبر پرستی جو بھی ہے، آپ نے انجینئر کی ویڈیوز دیکھی، ان سے آپ نکلے، یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ جی چلیں پھر کیا ہوا؟ تو میں یہ کہنا چاہوں گا اگر جیسے کہ آپ نے میں لاسٹ بار بھی آپ کا جوائن کیا تھا، اس سے جو آپ نے آر سی ایم اور رینڈ کارپوریشن اس کے بارے میں کہا تھا، اس سے کافی سال پہلے جب آپ ایکس مسلم سے ڈیبیٹ کر رہے تھے، اس میں بھی میں نے تقریباً آپ کی لائف جوائن کی تھی. کافی عرصہ ہو گیا، اس کے بعد ایکٹیو نہیں تھا. بٹ میرا یہ سوال یہ تھا میرا کہ اگر لیٹس سپوز اینڈ مان لیتے ہیں کہ اگر انجینئر جو ہے رینڈ کارپوریشن یا پھر تھنک ٹینک یا کوئی بھی ایجنسی کا نمائندہ ہے، اسٹل اگر اس نے میرے کو یہ آ کے سمجھا دیا کہ جس طریقے سے آپ چل رہے تھے یہ طریقہ غلط تھا، سو دین ہی ڈڈ گڈ، اس نے یعنی کہ میری آخرت بچا دی. اگر میں اسی روایتوں پہ چلتا رہتا تو میری آخرت خراب ہو جاتی. تو میرے لیے تو یہ اچھا ہے کہ وہ چاہے کسی کا بھی نمائندہ ہو، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، مگر میری آخرت تو بچ رہی ہے نا. تو میرا سوال یہ تھا کہ اگر وہ اتنا ہی برا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ تو پازیٹیوٹی ہوگی، ایسا اچھا کیا ہوگا جس کو آپ بتانا چاہیں. میری نظر میں تو اس نے یہ کیا ہے کم سے کم کہ میری آخرت بچا دی. اور باقی جو میرے آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ آخرت بچا لی؟ وہ اس طریقے سے کہ خدا کے سوا میں ہر کسی سے مانگ رہا تھا. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ خود یعنی آخرت بچا دی، اور وہی آدمی جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں آخرت بچا دی، وہ ان کو یہ نظریہ دے رہا ہے کہ تم وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی صفات شیئر کرو گے اور شریک ہو، شامل ہو جاؤ گے اس کی. وہی اسی پر آ رہا تھا میں، بالکل، کہ اس نے یہ تو بتایا کہ مانگو اسی سے، لیکن یہ بھی بتایا کہ اس کی صفات انسان میں آ جاتی ہیں جس کو شرک فی الصفات کہا جاتا ہے. یہ بھی بتایا کہ جنت میں جا کے آپ منی گاڈ بن جائیں گے جو شرک فی الذات ہے. تو جب یہ بتا دیا اور آپ ان چیزوں پر آپ کو کوئی اعتراض بھی نہیں، اعتراض ہوتا تو آپ کر چکے ہوتے، کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، آپ اسے ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے کہ تو توبہ کر. تو یہ کس طرح بچی آخرت؟ جی پہلی بات تو یہ کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں بالکل ابھی نیا ہوں، اس کے بارے میں اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے. یہ ساری باتیں میں نے لاسٹ جو آپ کا تھا جس میں آپ نے ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ وہ رینک کارپوریشن اور ان کا نمائندہ ہے، اس میں نے یہ ساری چیزیں سنی تھیں. اس کے بعد میں نے تھوڑی بہت ریسرچ بھی کی. تو جس طریقے سے وہ بندہ بول رہا ہے اس کے حساب سے تو جو آپ معنی بتا رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور وہ جو بول رہا ہے وہ کچھ اور ہے. وہ ایک طریقے سے مثال کے طور پہ میں بھی یہی سمجھ رہا تھا، ایسا نہیں ہے، میں بھی یہی سمجھ رہا تھا. ہمارے پاس ایک نہیں ملٹیپل ویڈیوز آئیں کہ جس میں اس نے وہی بات کہی، شرک فی الصفات والی اور منی گاڈ والی، ایک نہیں. اور جب وضاحت طلب کی گئی تو اس پر اصرار کہ نہیں میں نے بالکل صحیح کہا. تو خیر دیکھیں، اصل بات جو ہے نا، اصل مدعا جو آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی نے آپ کی آخرت بچا لی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کا کوئی اندازہ ابھی تک نہیں ہے کہ آپ کی آخرت بچی ہے نہیں. اچھا ایسا ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک بات معلوم ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی توحید مضبوط ہو گئی ہو، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہو سکتا ہے کہ توحید مضبوط ہو گئی ہو، لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے. آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے صرف یہی چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی صرف توحید اس کی مضبوط ہو جائے. رسالت کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہیں، اور رسالت کے حقوق کیا ہیں؟
وہ یہ ہیں کہ جس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین پر اسی طرح چلا جائے. ایک آدمی یہ کہ بھائی میں مانگوں گا اللہ سے, ٹھیک ہے, لیکن یہ سب میں کچھ نہیں مانتا, باقی چیزیں بس میں مانگوں گا, نماز پڑھنے کی میں ضرورت نہیں ہے, اپنے حساب سے پڑھ لوں گا, زکات دینے کی ضرورت نہیں, بس مانگوں گا اللہ سے, تو آخرت تو نہیں بچی اس کی. شریعت تو ادخلوا فی السلم کافہ, پورے اسلام میں داخل ہونا ہے. اور اس کا ایک کلوز یہ بھی ہے کہ جو آپ کے پاس دین جن راستوں سے پہنچا ہے, معتبر راستوں سے, ان معتبر راستوں کو آپ معتبر سمجھیں, ان کے خلاف بدزنی نہ ہو. نہیں حضرت ان کے تو ایمان ہی میں آ ایک جائے بات گا نہیں سمجھ میں آ رہی, رکیے اسٹوڈنٹ بھائی رک جائیں, مجھے حضرت ایک بات نہیں سمجھ میں آ رہی. جس دن سے میں نے کلپ سنی ہے, لوگ مطلب کیا سمجھ رہے ہیں, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے خدا اور مخلوق کا جو ہے وہ ڈفرینس رکھا ہے, لیکن تب بھی عقل نہیں لگا رہے ہیں کہ کیا ایک مخلوق خدا ہو سکتی ہے, یہ تو آپس میں کانٹرڈکشن ہے. جب وہ کہہ رہا ہے یہ ڈفرنس تو ہندو بھی رکھتے ہیں, یہ ڈفرنس تو ہندو بھی رکھتے ہیں, مشرک سارے مشرک رکھتے ہیں کہ جی جو کریٹر ہے رام جی کرشن جی, نہیں, مخلوق اور خالق کا فرق ہے, لیکن عبادت کریں گے ان کی, کیوں, چونکہ خدا کی جو صفات ہے کریٹر کی وہ رام اور کرشن میں آ گئی. ان کا بھی یہی ہے سیم کہنا کہ یہ انسانوں میں مانتے ہیں کلاؤں کا ہونا, کہ ایک عام انسان میں 5 سے لے کے 8 کلائیں ہوتی ہیں. رام جی کے اندر جو ہے وہ 12 کلائیں تھی, کرشن جی کے اندر 16 کلائیں تھی. یہی ہے, نمبر آگے پیچھے ہو جائے گا. مطلب ان کے اندر اتنے گن تھے, ان کے اندر اتنے گن ہیں, تو وہی بات یہ کہہ رہا ہے. تو آپ کو میرے بھائی ایک تھوڑی دیر کے لیے مان لوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی مطابق آپ ایک عملی شرک میں مبتلا تھے, اس کے بعد اب آپ ایک اعتقادی شرک میں آ گئے, تو آخرت کدھر بچی؟ آپ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں, اگر میرے پاس اتنی نالج ہوتی تو میں انجینئر کو سن رہا ہی نہیں ہوتا. پہلی بات تو میرا دین کی نالج بہت ہی زیادہ لمیٹڈ ہے. میں باقیوں کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ میرے کو سب کچھ پتا ہے, یا پھر جو انجینئر نے بول دیا وہی حرف آخر ہے. نہیں, اگر میں نے یہ کہنا ہوتا کہ انجینئر کا جو حرف آخر جو اس نے بول دیا وہ حرف آخر ہے, تو پھر میں یہ کیسے بولتا کہ جو یعنی کہ شروع سے ہی میرے کو یہ بتایا گیا تھا, اور یہ ایک طریقے سے بچپن سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ صرف اور صرف فلاں 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 بندے کو سننا ہے, ان کے علاوہ کسی بندے کو نہیں سننا, کسی اور کو نہیں سننا. مگر انجینئر یہ کہتا ہے کہ سب کو سنو, ٹھیک ہے. یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے, یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ نہیں کہتا کہ سب کو سنو. جی آپ کتنی ان کی ویڈیو دیکھ لیں, سب کو سنو تاکہ ان سے بدزنی پیدا ہو جائے, تاکہ تم ان کی تردید کر سکو. وہ اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے, ہماری اسٹریموں میں اس نے کتنی مرتبہ اپنے چیلوں کو بھیجا ہے. کل اس کے ایک چیلے نے جو ہے میرا ناک میں دم کیا ہوا تھا, میسج بھیج کے کہ میرے سے مناظرہ کر لے, مناظرہ کر لو. میں نے اس کو سائیکائٹرسٹ کا ایڈریس بھیج دیا. پہلے تو سائیکائٹرسٹ سے اپنا مینٹل تو حالت دکھوا کے لا بھائی, تیرے سے مناظرہ کیسے کریں. اور میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ پلیز لگا کرنا چاہوں گا حضرت, وہ بھی آپ کو نہیں کہہ رہا, پلیز مجھ سے مناظرہ کر لو. ہاں وہ کہہ رہا, سنو تو, وہ کہہ رہا ہے کائنڈلی بھاگنا مت. مجھے اتنی ہنسی آئی اس کو سن کر کے, بھائی بھاگنا مت ایک طرح کا وہ ہوتا ہے نا کہ آپ دھمکی, وہ آپ کسی کے اوپر اپنی رعب کا اظہار کر رہے ہیں, اس میں اکیلے پلیز کائنڈلی بھاگنا مت, ٹائم قیامت تک ہے, تو اس میں پلیز اور کائنڈلی لگانے کی کیا ضرورت ہے. تو اس لیے میں نے کہا بھائی تم پہلے اپنا مینٹل علاج تو کروا لو, تو اس کے بعد پھر بات کر لیں گے. خیر چلیں, آپ ہماری بات ہو گئی. اب آخر میں اپنی اسٹریم ختم کرنے سے پہلے بھائی وہ چیٹ جی پی ٹی نے ایک جوک چھوڑا تھا. ہم نے ایک سوال ہمارے سامنے آیا, میں نے نہیں کیا, وہ کسی نے ایک سوال چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا, تو وہ جو چیٹ جی پی ٹی نے جواب دیا, مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مختلف دوسری اسٹریمز میں بھی اس کو دیکھ لیا ہوگا, لیکن اس کو ذرا سا یہاں پر شیئر کیا جائے تاکہ ہم دیکھیں کہ چیٹ جی پی ٹی نے کیا کہا ہے. جی بھائی عاطف ریان صاحب, وہ ہے آپ کے پاس؟ جی حضرت, جی ذرا سا وہ سامنے لائیں. اختتام مسک تو جبھی ہوگا نا آج کی اسٹریم کا, وہ سامنے آنا بہت ضروری ہے. اچھا حضرت, میں آپ نے نام لیا تھا سولر کا, حضرت میری اسٹریم پر ہے, میں وہاں سے اس کو لے کر آ جاؤں اگر آپ کو ہو تو. ہاں یعنی وہ مجھے صرف وہ اسکرین شاٹ چاہیے, میرے اسکرین شاٹ یہاں دیکھیے. یہ آ گیا, چلیں جی ٹھیک ہے, یہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, میں لے رہا ہوں. آپ لینے چلے لیں. اچھا اس کو تھوڑا سا بڑا بھی کریں بھائی, زوم ان کریں. میں کرتا ہوں رکیے حضرت. ایک شخص اپنے آپ کو اسلامی اسکالر مانتا ہے, اس کے سینکڑوں فالوورز بھی ہیں, لیکن وہ اسکالر کہتا ہے کہ اصول کہتے ہیں فقہ کی ٹرم میں عقائد کو. چیٹ جی پی ٹی پر یہ بات سبمٹ کی گئی کہ فقہ اصول کہتے ہیں فقہ کی ٹرم میں عقائد کو. تو حضرت چیٹ جی پی ٹی کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو واقعی کمال کا جوک ہے. کہنے والے نے اصول اور عقائد کو اس طرح جوڑا جیسے فقہ کو بھی حیرت ہو رہی ہو. یہ کب ہوا, مجھے تو خبر ہی نہیں, میرے اصول عقائد کو دے دیے.
لگتا ہے اس اسکالر نے اصول فقہ کو اصول عقائد بنا دیا اور فالوورز کو بھی مخمسے میں ڈال دیا. بھائی چیٹ جی پی ٹی کو ادراک ہو رہا ہے کہ فالوورز کو اسٹوڈنٹس کو مخمسے میں ڈال دیا ہے. ایک اور ہے. اچھا سوال وہی ہے, جواب دیکھیں, جواب دوسرے انداز سے آیا. یہ واقعی ایک مضحکہ خیز بات ہے. اسلامی علوم میں اصول کا مطلب عام طور پر اصول فقہ ہوتا ہے جو شریعت کے قوانین کو سمجھنے اور ان پر استنباط کرنے کے قواعد و ضوابط پر مشتمل ہے. عقائد کا تعلق ادھر چلا گیا. عقائد کا تعلق علم کلام سے ہے جو ایمان اور دین کے بنیادی عقائد پر بحث کرتا ہے. اگر کوئی اسکالر اصول کو عقائد کے معنی میں استعمال کر رہا ہے تو یا تو اس نے غلط فہمی پیدا کی ہے یا پھر وہ فقہ اور عقائد کے فرق کو سمجھنے میں ناکام رہا ہے. آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ اس سے وضاحت, نیو اسٹوڈنٹس آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ اس سے وضاحت طلب کریں تاکہ معاملہ مزید واضح ہو سکے. لیکن یہ بات سچ ہے کہ ایسی بات سن کر مسکراہٹ آنا فطری ہے. واہ چیٹ جی پی ٹی, واہ. اب چیٹ جی پی ٹی حفظہ اللہ. جی ہاں, تو ٹھیک ہے بھائی, اصول کہتے ہیں پھر عقائد کو جوک ہے, جوک آف دا ایئر ہے. آپ نے بھی کیا نام ہے چیٹ جی پی ٹی کو حافظ اللہ تھا کہہ دیا ہے, تو اب اتنی اچھی پیاری باتیں کرے گا تو حافظ اللہ تو کہنا پڑے گا نا, کیا کریں. وہی اب یعنی کہ میں ایک کرولس پہ بھی بنا سکتا ہوں, جیسے میرے خیال سے آپ سے بات ہو چکی میرے بھائی, آپ اختتامی گفتگو ہو رہی ہے, آپ جائیے. نہیں کوئی بات نہیں. آپ یہ کہیں گے کہ بھائی آئرن ڈوم کو بھی اسی وجہ سے حافظ اللہ کہا تھا. بھائی آئرن ڈوم کی وجہ سے یعنی وہ دشمنوں کا اعلی کار جس کی وجہ سے دشمن کے لوگ اپنے لوگوں کو بچانا چاہتے تھے, اس کو آپ حفظ اللہ کہہ رہے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے, تو چلے جی ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی. جزاکم اللہ خیرا. لاسٹ ایک بات میں امپورٹنٹ کرنا چاہوں گا, اتنا ٹائم ہو گیا کہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایکچوئل میں ہم کس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان آپ کو ایک گلاس میں شہد دے اور اس میں 99% شہد ہو اور 1% پوائزن ہو تو آپ کو پتہ نہیں لگتا جب تک آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس ٹیسٹ کرانے نہ لے جائیں کہ بھائی یہاں پر 1% پوائزن ہے. اس کی سب سے بڑی مثال جو میرے سامنے مفتی صاحب یہ آئی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جب یہ کہہ دیا کہ اسٹیٹ کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا حجاب انفورس کرائے, اور انہوں نے پورا کا پورا وہ بتا دیا کہ ہارم پرنسپل کے بیس پہ جو چیزیں آئیں گی اسٹیٹ کا کام ہے بس اسی کو انفورس کرے. تو آپ یقین نہیں کریں گے مفتی صاحب کی انجینئر صاحب کے جو چیلے ہیں وہ میرے کمنٹ سیکشن کے نیچے آ کے, کیونکہ اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پھر کیا ہو گیا اگر ہارم پرنسپل اسلام کے ساتھ جڑ گیا, کون سی بڑی بات ہے. آئی مین یہ سائیکی جو ڈیولپ ہو رہی ہے, یہ جو ہے نا یہ ہائی لائٹ کرنا امپورٹنٹ ہے, جو ہم کر بھی رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ 99 باتیں صحیح کر کے ایک بات آپ کو سوئی مار رہا ہے وہ کو پتہ بھی نہیں لگے گا, اینڈ دس از ڈینجرس. بہت زبردست. چلیں جزاکم اللہ خیرا, آج کے لیے اتنا ہی. 3 گھنٹے 24 منٹ ہو گئے ہیں. تو انجینئر کو, ویسے انجینئر کی وجہ سے پہلی اسٹریم تو خیر خالص انجینئر کو ڈیڈیکیٹ تھی, یہ والی اسٹریم انجینئر کو ڈیڈیکیٹ نہیں ہے, یہ ایک عام لوگوں کو ہے جو آج انجینئر سے یعنی فرنٹ مین سے متاثر ہیں یا کل ہوں گے یا اس سے پہلے ہو چکے ہیں یا متاثر بھی نہیں ہے. اوور آل آپ کے علم میں اضافے کے لیے میں یہ بھی دکھا, حالانکہ یہ میں نے بہت ہی نیچے اتر کر جو علمی کتابی ماحول ہے اس سے بہت نیچے اتر کر میں نے آج کی گفتگو کی ہے جو پریزنٹیشن ہے, اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر میں سب باتیں اس انداز سے کروں گا تو ایک تو یہ کہ گفتگو بڑی طویل ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ علمی کتابی ہونے کی وجہ سے آپ کے سروں سے گزر جائے, یعنی جو غیر علماء ہے وہ کہ یار یہ تو بہت زیادہ اکیڈمک ہو گئی. تو میں نے باتیں منتخب کر کے جو باتیں اہم تھی ان کو ہائی لائٹ کیا اور بہت ہی آسان زبان میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ تک کے پیغام صحیح پہنچ سکے اور آپ یہ جان لیں کہ علمی کتابی ہوتی کیا چیز ہے. اصل میں اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں اور جو موضوعات ہیں, اس طرح کی جو پریزنٹیشن ہے وہ علمی کتابی, ہم کوئی فخریہ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن کمپیریزن کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص ہم سے کہیں بہتر پریزنٹیشن کر دے, کہیں زیادہ وہ علم والا ہو, کہیں زیادہ سمجھ بوجھ والا ہو, ہم اس کے سامنے کچھ نہ ہو, بالکل ممکن ہے. لیکن جو اس نے اس اصطلاح کا علمی اور کتابی کا بیڑا غرق کیا ہے اور اس کے نام سے جو وہم و فساد پھیلایا ہے اور جو علم و کتاب کے تعلق سے لوگوں کے اندر شکوک و شبہات اور بکواس لوگوں کے ذہنوں میں بھری ہے, اس سے کم چیلوں کو برات کا اظہار کرنا چاہیے. لوٹے کریں نہ کریں, چیلے ضرور کریں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت